فقد قال الصادق علیہ السلام ان اللہ تعالی اختار من کل شیء شیئا واختار من الایام یوم الجمعہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں صدق دل سے اور اخلاص سے یہ دعا پیش کرتا ہوں کہ جن مومنین و مومنات نے ان بابرکت ایام میں احکام الہی کی پیروی کرتے ہوئے واجبات انجام دیے ہیں اور دیگر نیکیاں انجام دی ہیں، خداوند متعال ان سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور سب کو امیدوں سے زیادہ، سوچ سے زیادہ ان نیکیوں کا صلہ عنایت فرمائے۔ اور جن مومنین و مومنات نے مسجد کی موجودہ تعمیر کے سلسلے میں تعاون کیا، کسی بھی انداز سے تعاون کیا، مالی انداز سے، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، خداوند متعال ان کی یہ کوشش قبول اور منظور فرمائے۔ یہ مختصر سی حدیث حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق سے جو بھی کسی مخلوق کی قسم ہے اس میں سے ایک فرد کو اختیار کیا ہے، پسند فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ دنوں میں سے حق تعالیٰ نے جمعہ کے روز کو پسند فرمایا ہے۔ گناہان کبیرہ کا ہمارا موضوع چل رہا تھا، مجھے یاد ہے اور ابھی چلنا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک غیر متوقع جمعہ آ گیا ہے، وہ پچھلا تسلسل بھی ختم کر دیا تھا، اور چونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ارشادات کے مطابق جمعہ کا دن بھی ایک بڑی عید کا دن ہے، بلکہ بعض احادیث مبارکہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عید فطر اور عید اضحیٰ سے بھی زیادہ اہمیت والی عید ہے جمعہ کا روز۔ البتہ ہمارے ہاں جو جمعہ کیا کہتے ہیں، عید کا ایک تصور ہے کہ اس دن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی پامالی کا ہمیں پرمٹ مل جاتا ہے، جو چیزیں کھانا یا پینا شرعاً حرام ہیں ان کو بھی ہم اس دن جائز سمجھ لیتے ہیں، جن چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے ان کو ہم اظہار خوشی کے طور پر، خوشنودی اور سرور کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسلام میں جب کسی دن کو بڑا دن قرار دیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ اہمیت والا دن ہوتا ہے، تو اس دن اس کی بارگاہ میں زیادہ عبادت کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کے لیے دلیل یا قرآنی آیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید فطر ایک عید ہے تو اس دن ایک تھوڑی سی لمبی نماز پڑھنی پڑتی ہے 5 نمازوں کے علاوہ۔ عید اضحیٰ ایک عید ہے تو اس دن بھی ایک لمبی نماز پڑھنی پڑتی ہے، اور یہ اتفاقاً حق تعالیٰ کے رحمت کے اسباب میں سے، ذرائع میں سے، دروازوں میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔
آپ عید الفطر یا عید اضحیٰ تک جانا چاہتے ہیں تو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اس عید کے لیے سال کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے ہاں اس دن کی بہت اہمیت ہے، عظمت ہے، یہاں تک کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ انا للہ قرائم فی عبادہ، تحقیق اللہ کی عطائیں ہیں اپنے بندوں کی نسبت۔ کچھ عطیے ہوتے ہیں، کچھ اس کی بخششیں ہوتی ہیں، کچھ اس کی عطائیں ہوتی ہیں جو اس نے مخصوص کر رکھی ہوتی ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ فخصہم بہا فی کل لیلۃ جمعۃ و یوم جمعۃ، وہ جو دینے والا کام ہوتا ہے وہ ہر جمعے کی رات اور جمعہ کے دن وہ کرتا ہے۔ جو بخششیں، جو عطائیں اس نے دینی ہے وہ دیتا جمعے کے روز ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ اس کی عطاؤں کا دن ہے لہذا اس میں عام دنوں کی نسبت یہ کام آپ کو زیادہ کرنے چاہیے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ، ایک تو ذکر لا الہ الا اللہ اس میں کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ، والتسبیح اور اللہ کی تسبیح بیان کریں کثرت سے، اکثروا کثرت سے، والثناء علی اللہ اور اللہ کی تعریف کریں کثرت سے اس جمعہ کے دن، والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عام حالات میں بھی نماز حضرت پہ درود و سلام پڑھتے ہو لیکن جمعہ کے روز یہ درود کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کے نزدیک عظیم دن ہے۔ بلکہ اہل بیت علیہم السلام کے فرمودات کے مطابق بعض احادیث مبارکہ میں یہ رہنمائی فرمائی گئی ہے اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے کہ آپ جو بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں اس نیکی کے انجام دینے کے لیے آپ جمعے کا روز انتخاب کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے روز جو نیکی کی جاتی ہے اس کا اجر اضافی ملتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں اگر کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو صدقے کو اسے ثواب ملنا ہے، لیکن وہی رقم اگر جمعہ کے روز اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کا ثواب اسے زیادہ ملے گا، کہ چونکہ یہ اللہ کی عطاؤں کا دن ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فی الرجل یرید ان یفعل شیئا من الخیر مثل الصدقہ والصوم ونحو ذلک، کہ جو شخص کوئی نیک عمل انجام دینا چاہتا ہے، جیسے وہ صدقہ دینا چاہتا ہے، وہ گمانے والا صدقہ نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے وہ شرعاً صدقہ شمار ہوتا ہے۔ کسی نے کہیں پہ پل بنوا دیا یہ اس کا صدقہ ہے، کسی نے مسجد بنا دی تو یہ اس شخص کا صدقہ ہے۔ نیک اولاد صدقہ ہے، جو قرآن انسان پڑھتا ہے اور جب اس دنیا سے جائے وہ ظاہر ہے کہ قرآن اس دنیا میں چھوڑ کے جائے گا، وہ جو قرآن وہ پڑھتا رہا ہے اور اب چھوڑ کے چلا گیا ہے اس دنیا سے، اس کو بھی احادیث مبارکہ میں اس شخص کا صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک انوکھا صدقہ یہ ہے کہ نیک اولاد بھی انسان کا صدقہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ دینا چاہتا ہے یا روزہ رکھنا چاہتا ہے یا اس قسم کا کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے یستحب ان یکون تلک یوم الجمعہ، تو مستحب یہ ہے کہ یہ کام اسے جمعہ کے روز کرنا چاہیے۔ فإن العمل یوم الجمعہ یضاعف،
اس لیے کہ جمعہ کے دن کیا ہوا عمل مضاعف ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ چونکہ جمعہ اس کے نزدیک ایک اہمیت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے جمعہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ الا ان ھذا اليوم یوم جعلہ اللہ لکم عیدا۔ بروز جمعہ حضرت خطبہ دے رہے تھے، فرمایا کہ آگاہ رہنا کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ دن عید کا قرار دیا ہے۔ وَهُوَ سَيِّدُ أَيَّامِكُمْ وَأَفْضَلُ أَعْيَادِكُمْ، اور یہ آپ کے دنوں کا سردار ہے، سید ہے، اور آپ کی عیدوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی عید ہے۔ لیکن چونکہ ہر ہفتے آ جاتی ہے، اس لیے وہ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں بن سکی۔ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ فِيهِ إِلَى ذِكْرِهِ، اور خداوند متعال نے آپ کو جمعہ کے روز یہ حکم دیا ہے کہ اس کے ذکر کے لیے کوشش کریں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ مبارکہ جمعہ میں آیا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اب یہ نہیں ہے کہ جیسے کرکٹ کے کھیل کا میچ ختم ہو گیا تو آپ صرف ڈسکس کرنی ہے، چلو جمعہ پڑھ لیا مسئلہ ہو گیا، نہیں، نماز سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، اور ذکر کے لیے کوئی بہت بڑا حال نہیں چاہیے، جہاں نماز اور کوئی شرط نہیں چاہیے، وضو کی بھی شرط نہیں ہے۔ ذکر اللہ حسن علی کل حال، اللہ کا ذکر ہر حال میں حسن رکھتا ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو صرف نماز جمعہ پڑھنے سے وہ جو اس دن کی اہمیت اور اس دن کی عظمت کا مسئلہ ہے اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے کثرت سے، فاذکروا اللہ کثیرا، زیادہ ذکر کرنا ہے۔ یعنی پہلے اگر آپ آدھا گھنٹہ ذکر کرتے ہیں تو آج اس آدھے گھنٹے سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔ فَلْتُعْظَمْ رَغْبَتُكُمْ فِيهِ، لہذا آپ کی اس میں رغبت زیادہ ہونی چاہیے، بڑی رغبت ہونی چاہیے۔ وَلْتَخْلُصْ نِيَّتُكُمْ فِيهِ، اور اس میں آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ وَأَكْثِرُوا فِيهِ التَّضَرُّعَ وَالدُّعَاءَ وَمَسْأَلَةَ الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ، اور جمعہ کے دن اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری زیادہ کریں اور زیادہ دعا کریں، اور اللہ سے مغفرت اور رحمت کا سوال زیادہ کریں، اس لیے کہ یہ عظمت والا دن ہے، اور عظمت والا ایسا دن ہے کہ جس دن خداوند متعال اپنے بندوں کو عطائیں دیتا ہے، کرائم کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْتَجِيبُ لِكُلِّ مَنْ دَعَاهُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ خداوند متعال ہر وہ شخص جو اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اسے جواب دیتا ہے۔ وَيُورِدُ لِحَلِّ لِكُلِّ مَنْ دَعَاهُ، جو بھی اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اسے جواب دیتا ہے۔ وَيُورِدُ النَّارَ مَنْ عَصَاهُ، اور آگ میں اسے داخل کرتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَكُلَّ مُسْتَكْبِرٍ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت سے تکبر کرنے والے کو بھی
آگ میں پھینکتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نے قرآن کریم کی آیہ مجیدہ تلاوت کی، فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میری بارگاہ میں دعا کرو، میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں پر جو عبادت کا کلمہ استعمال ہوا ہے یہ وہی دعا کے معنی میں ہے۔ وہ لوگ جو میری بارگاہ میں دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی بارگاہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اپنی بے نیازی بے نیاز خالق مالک کی بارگاہ میں اپنی بے نیازی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ حتیٰ اس حد تک اسے پسند ہے اپنی مخلوق کا مانگنا کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اور نماز کے بعد بغیر دعا پڑھے اٹھ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی اپنی حاجت پیش نہیں کرتا اور نماز کی جگہ سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو حق تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی نماز اس کے منہ پہ دے مارو۔ خدایا ایسا کیوں؟ حق تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے میری تعریف کی اور مجھ سے کچھ مانگے بغیر جا رہا ہے، مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مانگنے والوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اکتاتا نہیں کہ بار بار مانگے جا رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ موسیٰ اپنی ہانڈی کے لیے نمک بھی مجھ سے مانگو اور اپنے گدھے کا چارہ بھی مجھ سے مانگو۔ یعنی ہم کوئی 25-30 کروڑ کا مسئلہ ہو، کاروبار کا کوئی مسئلہ ہو، تو پھر کہ اس کی بارگاہ ہمیں گڑ گڑا کے التماس سے دعا، بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، آنسو بہا بہا کے، تو بھائی اگر 10 روپے کی پرچی ملتی ہو کسی جگہ پہ دوائی لینے کے لیے، وہ 10 روپے ہی نہ ہوں تو پرچی مل جائے گی؟ بھائی 10 روپے کی بھی وہی اہمیت ہے جو 1 کروڑ کی ہے، 1 کروڑ کی بھی وہی اہمیت ہے جو 10 روپے کی ہے۔ لہذا اس کی بارگاہ میں اپنی ضرورت جتنی ہے وہ مانگنی چاہیے، جس چیز کی ضرورت ہے، جو ضروریات زندگی ہیں، اس لیے کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور اتنا فیاض اور جواد ہے، کوئی نہ مانگے پھر بھی دیتا ہے، جو اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے مانگتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ اضافہ کر دیتا ہے۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ ان الذین، قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بڑا سخت جملہ ہے یہ، اس آیت کا بڑا سخت لہجہ ہے کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، انہیں جلد ہی ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا، ذلت کے ساتھ۔ بے نیاز خالق مالک کی بارگاہ میں بے نیازی، یہ تکبر ہے، اور انسان اکثر اس میں نہ جانتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ وفیہ ساعۃ مبارکہ، اور اس میں ایک بابرکت وقت ہے کہ لا یسأل اللہ عبد مومن فی شیئا الا آتاہ، یعنی جمعے کے دن ایک آن ایک گھڑی ایسی بابرکت پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی صاحب ایمان بندہ اس گھڑی اللہ سے جو سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ لہذا یہ
بڑا اہمیت والا دن ہے اور اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، ایک جملہ اور عرض کر دوں. پوچھا بھی گیا ہے متعدد بار مجھ سے، احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص شب جمعہ فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس وقت کی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر خداوند متعال اسے زغزغۃ القبر سے نجات دے دیتا ہے، جسے کہا جاتا ہے فشار قبر. فشار قبر اس کا ختم کر دیا جاتا ہے. اور جو جمعہ کے روز اس دنیا سے جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حق تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے رہائی کا پروانہ تعریر فرما دیتا ہے. اتنا عظمت والا دن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر العیاذ باللہ اس باعظمت وقت میں کوئی اللہ کی معصیت میں مبتلا ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر اس کی گرفت بھی زیادہ ہوگی. اور اللہ بچائے اس مصیبت سے ہر صاحبی ایمان کو. بڑی دفعہ نجی محفلوں میں نے اپنے دوستوں سے گزارش کی ہے، اور کچھ دیندار دوست جو ہے وہ مجھے روکتے ٹوکتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ کی نہیں کرتا، میں اپنی کرتا ہوں. 30 40 50 سال اسلام کی تبلیغ، مذہب بیان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا وقت آئے، بندہ سوچ رہا ہو کہ میرے پاس 1 کروڑ ہوتا نا تو میں نے فلاں گاڑی خریدنی تھی، او میری شادی فلاں خاتون سے ہوئی ہوتی نا، یہ سوچ رہا ہو، اور آگے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. فرض کریں یہ گناہ نہیں ہے، لیکن شرمندگی کی بات تو ہے کہ 30 سال 40 سال اسلام، اللہ اللہ، اہل بیت، ذکر فکر، اور جب اسٹیشن تبدیل کرنے کا لمحہ آیا، لگا ہوا ہوں کروڑ کی گنتی میں. شرمندگی تو ہوگی نا. لہذا خدا را جو اہل بیت علیہ السلام نے تکرار فرمایا ہے مختلف احادیث میں کہ اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں کسی گناہ کا، کسی غلطی کا منصوبہ بنا رہا ہوں، اور اگلا لمحہ جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے، بڑی مہنگی زیارت. لہذا ان اوقات کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ماحول کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آج کا دن باقی 6-7 دنوں سے فرق رکھتا ہے، اس کے رویے سے محسوس ہو رہا ہے. پھر اگر کوئی باعظمت شخص انسان کے سامنے بیٹھو تو انسان اونچی آواز سے، بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتا، من آہستہ آہستہ. تو اللہ کے گھر جب آتے ہیں، اب اللہ سے زیادہ کون ہے، اس کے برابر کوئی عظمت والا نہیں ہے، تو یہاں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کے مقدس مزارات پہ جب جاتے ہیں تو یہ بڑی دفعہ شکوہ کر چکا ہوں، بلا صلوات جتنا زور نہ کریں، معصوم کے حضور میں کھڑے ہیں، وہاں بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح کہ معصوم کا جو روح اقدس ہے، جس طرف چہرہ ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. لہذا جہاں بھی آپ حرم میں جائیں تو جس طرف سر اقدس ہوتا ہے، ان کے معصوم کے رخ کے سامنے کوئی آپ کو نماز پڑھتا دیکھ لے تو وہ آپ کو نماز میں ہی گھسیٹے گا، کہے گا اس طرف کھڑے ہوں، معصوم کے آگے کھڑے ہو گئے ہو. تو کچھ مقامات کا اپنا ایک احترام،
ان کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے. وہاں عام گفتگو نہیں کی جا سکتی، جس طرح کہ مسجد میں بھی عام گفتگو نہیں کی جا سکتی. کچھ ہوتے ہیں کہ وہاں بھی بیٹھ کے جب زیارت سے فارغ ہوتے ہیں تو کھانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، جی وہ پرسوں بھی سالار نے یہی کھانا دیا تھا، پھر وہی دال آ گئی ہے، یار دال کے علاوہ یہاں کو یار یہ گپیں لگانی تھی. پاکستان میں اتنی کھلی فضا تھی، وہاں لگا لیتے. یہاں بیٹھ کے معصوم کے حضور میں آپ کو دال اور روٹی اور چنے کا ہی بھاؤ اگر پوچھنا تھا تو اتنا خرچ کر کے کیوں آئے؟ وہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور ان سے بھی وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے جو ان قیمتی لمحات سے بھرپور روحانی فائدہ اٹھا لیں. معصوم کے حضور میں پیشگی کی اجازت ملنی، وہاں بیٹھنا، یہ کوئی آسان یا مزاح کام نہیں ہے. بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق